أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ البقرہ کی 186 اور 187 آیات ہیں. ان میں رمضان مبارک کا ذکر ہے اور اس کے مختلف فوائد اس رنگ میں بیان فرمائے گئے ہیں کہ پڑھنے والا بے ساختہ رمضان مبارک کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے. آغاز اس کا ان آیات کا اس عنوان سے ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن اتارا گیا یا جس میں قرآن اتارا گیا. اب جس میں قرآن اتارا گیا کا جو پہلا معنی عموماً کیا جاتا ہے، اس سے چونکہ بعض دلوں میں سوال اٹھتے ہیں، اس لیے بعض لوگوں نے دوسرے معنوں کو ترجیح دے دی کہ جس کے بارے میں قرآن اتارا گیا. پہلے معنی کی روح سے یہ مطلب بنتا ہے کہ رمضان مبارک ہی میں قرآن اتارا گیا، اور وہ لوگ جو جانتے ہیں احادیث کے مطالعہ سے یا سن کر بھی کہ قرآن کریم تو سارا سال اتارا گیا ہے، اور ایک رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی منقطع نہیں ہو جایا کرتی تھی بلکہ ہمیشہ جاری رہتی تھی. ان کے لیے یہ دقت ہے کہ رمضان میں اتارا گیا کا ترجمہ کیسے کریں، چونکہ ایک معنی فیہ القرآن کا یہ بھی بنتا ہے اس کے بارے میں، تو انہوں نے اس ترجمے کو ترجیح دی. اور اس ترجمے پر بھی بعض سوال اٹھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم رمضان کے سوا کسی اور مضمون پر بحث نہیں کرتا؟ کیا تمام تر رمضان ہی کی باتیں ہو رہی ہیں؟
اگر ذرا غور سے ان دونوں پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے تو دونوں بالکل درست ہیں اور اعتراض بے محل ہیں۔ چنانچہ بہت سے وہ علماء جنہوں نے پہلے ترجمے پر زور دیا، فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن اتارا گیا، وہ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ اول قرآن کا آغاز رمضان مبارک سے ہوا ہے۔ نمبر دو، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل اترا کرتے تھے، روزانہ اترتے تھے، اور روزانہ اس وقت تک کا قرآن جو نازل ہو چکا تھا اس کی دہرائی کرواتے تھے۔ تو لفظاً یہ ترجمہ بھی درست ہے کہ پورا قرآن اس ایک مہینے میں اتارا گیا، کیونکہ اور کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں اس طرح وہ قرآن کا حصہ جو نازل ہو چکا تھا اس کی دہرائی کی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب مکمل ہو گیا تو آخری رمضان میں بلا شبہ پورے کا پورا قرآن ایک ہی مہینے میں دہرایا گیا۔ اور یہ دہرانا چونکہ انسانی ذرائع سے نہیں تھا بلکہ جبرائیل علیہ السلام خود اترتے تھے اللہ کے حکم سے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن یاد کرواتے تھے، سنتے تھے۔ اب یہ تفصیل تو نہیں آتی کہ جہاں کوئی صاحب ہو گئی ہوگی وہاں درستی کرواتے ہوں گے، مگر مضمون یہی ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا تھا کہ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دے، ہمارا ذمہ ہے کہ ہم تجھے قرآن یاد کروائیں اور اس کی حفاظت کریں، اس لیے تجھے بالکل بے فکر ہو جانا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ تیری یادداشت کی غلطی کے نتیجے میں قرآن دنیا کے سامنے غلط پیش کیا جائے۔ بس یہ جو حفاظت فرمائی گئی تھی اس کا یہ طریق بھی ایک تھا، اس حفاظت کے وعدے کو اس طرح پورا فرمایا گیا۔ بس اس پہلو سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ تراویحوں میں بہت سی جگہوں پر سارا قرآن دہرایا جاتا ہے تو غالباً اس کی سند یہیں سے ملتی ہے، ورنہ کوئی ایسی سند نہیں کہ ضرور قرآن کریم رمضان مبارک میں تہجد یا تراویحوں کی نماز میں دہرایا جائے۔ قرآن خود دہرائی جانے والی کتاب ہے، وہ ایک الگ مضمون ہے، وہ تو سال میں بارہا دہرایا جاتا ہے، مگر رمضان میں دہرانے کا جو مضمون ہے اس کا تعلق ان احادیث سے ہے جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام خود آپ پر نازل ہو کر آپ پر پورا قرآن جو اس وقت تک اترا ہوتا تھا پڑھتے تھے، یعنی دوبارہ نازل ہوتا تھا قرآن کریم گویا کہ، اور آپ بھی ساتھ اس قرآن کریم کو جو جبرائیل پڑھ کے سناتے تھے دہراتے جاتے تھے۔ بس ایک معنی تو یہ ہے۔ فی القرآن کا جو دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے، اور تفسیر کبیر میں بھی آپ ترجمہ دیکھیں گے تو یہی ملے گا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ تو جس کے بارے میں کیوں فرمایا گیا؟ رمضان کے علاوہ بھی تو بہت سی باتیں ہیں، بہت کثرت سے ہیں جو رمضان نہیں کہلاتی مگر قرآن کریم ان کے متعلق مضامین کھولتا ہے۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ تمام تر شریعت، احکامات اور نواہی جس کثرت کے ساتھ اور جس تکمیل کے ساتھ رمضان میں دہرائے جاتے ہیں یا ان پر عمل کیا جاتا ہے اور کروایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک پہلو بھی شریعت کا باقی نہیں رہتا جو رمضان میں نہ ادا ہو۔ اس پہلو سے کوئی اور مہینہ ایسا نہیں کہلا سکتا کہ گویا قرآن کریم اس کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ جب رمضان کے بارے میں نازل ہوا پڑھتے ہیں تو مراد ہے کہ قرآن کریم نے جتنی بھی انسان سے توقعات کی ہیں، جتنے ارشادات فرمائے ہیں، جتنی باتوں سے روکا ہے یا ناپسند فرمایا ہے، ان سب کا اس ایک مہینے سے تعلق موجود ہے۔ بس خدا کی خاطر بھوکے رہ جانا اب یہ بھی ایک عبادت کا مضمون ہے، لیکن رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں لازماً نہیں ہے۔
خدا کی خاطر اس سختی کا جواب بھی سختی سے نہ دینا جس کے سختی کے جواب دینے کی قرآن اجازت بھی دیتا ہے بعض حالات میں، مگر خدا کی خاطر نیکی کو اس کے اعلیٰ درجے پر پہنچ کر ادا کرنا اور ادنا درجے پر بھی ادا کرنا، یہ تمام تر مواقع رمضان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ چیزیں جو جائز ہیں ان سے خدا کی خاطر مزید احتراز اور نوافل پر زور، یہ روزمرہ کے عام مہینوں میں دیکھنے میں آتا تو ہے مگر شاذ کے طور پر، اس طرح نہیں کہ پوری قوم مسلسل ان باتوں میں ہمہ مصروف ہو جائے۔ بس اس پہلو سے کوئی بھی ایسی نیکی نہیں جس کا قرآن میں ذکر ہو اور رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اس کو ادا کرنے کے مواقع نہ ہوں، اور کوئی بھی ایسی بدی نہیں ہے جس سے رکنے کا حکم ہو اور رمضان مبارک میں خصوصیت کے ساتھ ان بدیوں سے روکنے کی تلقین فرمائی گئی ہو۔ تو گویا اگر رمضان کا مفہوم آپ سمجھ جائیں اور رمضان کو کامیابی سے گزار جائیں تو گویا آپ نے تمام شریعت پر عمل کر لیا، تمام قرآن پر عمل کر لیا، اور یہ امر واقعہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے۔ بس اس پہلو سے وہ ترجمہ بھی بین ہی درست ہے کہ گویا یہ قرآن رمضان کے مہینے کے بارے میں اتارا گیا ہے، اور جب فرمایا کہ فیہ القرآن تو اس کی تشریح ساتھ ہی فرما دی۔ ہدی للناس ہے، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت بھی کئی قسم کی ہوتی ہے، ایک عام ہدایت، ایک زیادہ روشن اور کھلی کھلی ہدایت۔ عام ہدایت تو ہر مہینے میں ہر روز و شب جاری رہتی ہے، مگر رمضان میں یہ ہدایت خوب کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ ہدن کہنے کے بعد فرمایا فی القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صرف اس مہینے میں ہدایت عام ڈگر پر نہیں چلتی بلکہ غیر معمولی طور پر کھل کر اور روشن ہو کر انسان کے سامنے چمک اٹھتی ہے، والفرقان، اور فرقان بن جاتی ہے، یعنی ایسے دلائل اور ایسے روشن دلائل میں تبدیل ہوتی ہے جو قوی غلبے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بس رمضان مبارک کا حق ادا کرتے ہوئے رمضان مبارک سے گزرنا عام روزمرہ کی ہدایت سے بڑھ کر غیر معمولی ہدایت پانا ہے اور مقام فرقان تک پہنچ جانے کے مترادف ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس عظیم عنوان کے بعد یہ جو اس مضمون سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، پھر فرمایا ہے کہ روزے رکھو، اور صاف پتہ چلتا ہے کہ پہلے ذہن اور قلب کو تیار کیا جا رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کون سا عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، شہد شہرن سے مراد ہے جو رمضان کو طلوع ہوتا دیکھے، یعنی رمضان کا چاند طلوع ہو جائے جس پر، وہ روزے رکھے۔ اب رمضان کا مہینہ اصل میں بیک وقت ہر جگہ اکٹھا طلوع نہیں ہوتا، اور یہ بحثیں عام اٹھ رہی ہیں کہ کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سب مسلمان بیک وقت روزے رکھیں، اور یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں، آج ان کا رمضان شروع ہو گیا، کل ان کا رمضان شروع ہو گیا، ان جھگڑوں کا قضیہ ہی چکا دیا جائے، اور قرآن تو نہیں چکاتا۔ قرآن کریم نے تو اس مضمون کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، من شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ہو سکتا ہے ایک ہی ملک میں رہتے ہو اور اس ملک کے افق الگ الگ ہوں، اور اگر ایک شخص نے من شہد منکم الشہر کے وقت کو پایا ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزے رکھے۔ ایک وہ جس نے نہیں پایا اس پر فرض نہیں ہے بلکہ مناسب نہیں ہے کہ رکھے، اسے انتظار کرنا ہوگا جب تک اس آیت کا اطلاق اس پر نہ ہو۔ تو رمضان بھی بین ہی ایک ہی تاریخ کو ہر جگہ شروع نہ ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ممالک بدل جائیں تو پھر تو ویسے ہی ناممکن ہے، کیونکہ آج اگر جب
چاند طلوع ہو، آج تو نہیں، جب بھی رمضان کا چاند طلوع ہوگا اس وقت کسی جگہ گھوپ اندھیرا آدھی رات ہوگی، کسی جگہ صبح کے سورج طلوع ہو رہا ہوگا، کسی جگہ دوپہر ہوگی، کسی جگہ عصر کی نماز پڑھی جا رہی ہوگی. تو کیسے ممکن ہے کہ خدا نے جو نظام پیدا فرمایا ہے اس کے برعکس احکام جاری فرمائے؟ اس لیے من شہدہ کا مضمون جو ہے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. ہرگز خدا کا یہ منشا نہیں کہ سب اکٹھے روزے رکھیں، اکٹھے ختم کریں. ہرگز یہ منشا نہیں کہ تمام دنیا میں ایک دن عید منائی جائے، یا سارے ملک میں، اگر وسیع ملک ہے، ایک ہی دن عید منائی جائے. چھوٹے ملک میں تو ممکن ہے، مگر وسیع ممالک با ایسے ہیں جو شمال سے جنوب کے بہت دور تک جنوب کے ایک حصے میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے افق بدل جاتے ہیں، یا شرقاً غرباً بہت وسیع ہیں. اب چلی کو دیکھیں کہ کتنا اوپر سے امریکہ کے وسط سے قریباً شروع ہو کر اور جنوب میں وہاں تک چلا جاتا ہے کہ اس سے آگے کوئی اور ملک نہیں ہے جو قطب جنوبی کے قریب تر ہو اس سے. اور روس کی چوڑائی اتنی ہے کہ 3 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے روس کے اندر، بلکہ اس سے بھی زیادہ. امریکہ کی چوڑائی میں وسعت اتنی بڑی ہے کہ وہاں بھی کم و بیش اتنے فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک ملک میں بھی بیک وقت رمضان شروع ہو سکتا ہے، یا بیک وقت ایک ملک میں ایک عید کا دن طلوع ہو سکتا ہے؟ بس قرآن کریم کے جو الفاظ کا انتخاب ہے بہت ہی پر حکمت ہے، اور اپنے مضمون کو خود کھول رہا ہے. اب بینات کہہ کر پھر اس مضمون کو کھولنا اور پھر لوگوں کا اس سے غافل ہو جانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. وہ سمجھتے ہیں مشکوک معاملہ ہے، پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. قرآن کریم نے تو فرمایا اس میں تو بینات ہیں، اس میں الفرقان ہے، اس کو پیش نظر رکھو اور پھر غور کرو. من شہد منکم الشہر فلیصم، جس پر یہ مہینہ طلوع ہوگا اسی کو روزے رکھنے ہیں. دیکھا دیکھی سنی سنائی بات پر روزے نہیں رکھنے. اور یہاں من میں صرف ایک فرد واحد مراد نہیں ہے، بلکہ وہ قوم ہے جس کا افق ایک ہو. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طریق یہ جاری فرمایا کہ اگر ایک ہی افق کے لوگ کسی موسم کی خرابی کی وجہ سے اکثر نہ دیکھ سکتے ہوں، تو ان میں 2 قابل اعتماد یا 4 قابل اعتماد، کچھ قابل اعتماد لوگ اٹھ کھڑے ہیں اور وہ کہیں گواہی دیں کہ ہم نے دیکھا ہے. تو اگر افق مشترک ہے تو سب کا ہی رمضان شروع ہو جائے گا، اور اگر افق مشترک ہے تو سب ہی کی عید ہو جائے گی. تو من کا لفظ واحد پر بھی آتا ہے اور جمع پر بھی. یہ مراد نہیں ہے کہ ہر ایک جب تک آنکھ سے دیکھنا لگے رمضان شروع نہ کرے، یہ تو ناممکن ہے. جو ہلال ہے وہ تو خصوصاً پہلے دن کا ہلال، وہ تو آنی جانی چیز ہے، دیکھتے دیکھتے نظر سے غائب ہو جاتا ہے. انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں، اتنے میں وہ مطلع سے غائب ہو چکا ہوتا ہے. بس ہلال کا مطلب بہت چھوٹا ہوتا ہے. اس لیے من شہدہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم میں سے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے صرف وہی شخص روزے رکھے. مراد ہے وہ لوگ جن کا افق ایک ہے، جن کے چاند اکٹھے طلوع ہوتے ہیں ہمیشہ سے ہی. سب پر جب طلوع ہوں سب پر ہی طلوع ہوتے ہیں، جب غروب ہوں تو سب پر ہی غروب ہوتے ہیں. بس وہ لوگ جن کا افق مشترک ہو، ان میں سے کوئی بھی دیکھے تو سب قوم کے دیکھنے کا حکم ان پر صادق آ جائے گا، گویا ساری قوم نے دیکھ لیا. اس پہلو سے مثلا انگلستان میں غالباً ایک ہی افق ہے، خواہ آپ شمال سے جنوب تک جائیں. چاند کے تعلق میں 2 افق میرے علم میں نہیں ہیں. امریکہ میں بعض دفعہ 2 افق پیدا ہو جاتے ہیں بعض علاقوں کے لحاظ سے، مگر اکثر ایک ہی ہے. اور بعض دفعہ امریکہ کا افق عرب کے افق سے مل جاتا ہے. چاند کا جو بیہیویئر ہے، چاند کی جو طرز عمل ہے، یہ
عام روزمرہ کی سورج کی طرز عمل سے بالکل مختلف ہے۔ سورج کے طلوع ہونے میں ایک قطعیت ہے، اور سورج کے غروب ہونے میں بھی ایک قطعیت ہے۔ چاند کے اندر احتمالات اور امکانات ہیں، اس لیے من شہدہ کا جو ارشاد فرمایا گیا ہے انہی بدلتے ہوئے امکانات اور احتمالات کے پیش نظر ہے۔ اب اس مضمون میں ایک پہلو رہ جاتا ہے جس کی عموماً آپ بحثیں سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا مشینی ذرائع سے چاند کا علم پانا من شہدہ منکم کے تابع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہو تو پھر دیکھنا متروک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشینوں کے ذریعے چاند دکھائی دے جاتا ہو لیکن نظر سے نہ دکھائی دیتا ہو۔ تو کیا قرآن کریم کا پہلا عمل اس مشینی عمل کے مقابل پر رد ہو جائے گا، یعنی پہلے دور کا عمل، یا پہلے دور کا عمل جاری رہے گا اور مشینی دور کا عمل متروک سمجھا جائے گا؟ یہ بحث ہے جو بہت سے لوگوں کو الجھن میں مبتلا رکھتی ہے، حالانکہ اس میں ایک ادنا ذرہ برابر بھی کوئی الجھن نہیں۔ الجھن لوگوں کی نافہمی اور ناسمجھی میں ہے، ورنہ امر واقعہ یہ ہے کہ نئے دور میں مشینوں کے حوالے سے یا برقیاتی آلوں کے حوالے سے اگر آپ چاند کے طلوع کا علم حاصل کریں تو وہ من شہدہ کے تابع رہتا ہے، اور جہاں من شہدہ سے ہٹتا ہے وہاں وہ عمل درآمد نہیں ہوگا، اس کا وہاں بے اعتبار ہو جائے گا۔ جو لوگ نہیں سمجھتے وہ ٹھوکر کھاتے ہیں اور پھر آپس میں خوب ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے میں اب آپ کو سمجھا رہا ہوں، آگے عید بھی آئے گی، یہ بحثیں چلیں گی، بچوں سے اسکول میں بھی گفتگو ہوگی، دوسرے بچوں کی، کالجوں میں زیر بحث آ جائے گا معاملہ، بزنس پر، کاموں پر زیر بحث آئے گا۔ اس لیے سب احمدیوں کو اچھی طرح، ہر ملک کے احمدی جو خطبہ سن رہے ہیں ان کو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ چاند جو طلوع ہوتا ہے وہ جب زمین کے کنارے سے اوپر آتا ہے تو اگرچہ سائنسی لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمین کے افق سے چاند ذرا سا اوپر آ چکا ہے، لیکن وہ چاند لازم نہیں کہ نظر سے دیکھا جا سکتا ہو۔ اس لیے سائنسدانوں نے بھی ان چیزوں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ اگر آپ اچھی طرح ان سے جستجو کر کے بات پوچھیں تو آپ کو بالکل صحیح جواب دیں گے کہ دیکھو ہم یہ تو معلوم کر سکتے ہیں یقینی طور پر کہ یہ چاند کس دن کتنے بجے طلوع ہوگا، یعنی سورج کے غروب ہوتے ہی اوپر ہو چکا ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ اگر موسم بالکل صاف ہو اور کوئی بھی رستے میں دھند نہ ہو تب بھی تم اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہو، کیونکہ چاند کو طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ یا کچھ عرصہ مزید چاہیے اور ایک خاص زاویے سے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر وہاں تک پہنچے تو پھر آنکھ دیکھ سکتی ہے، ورنہ نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے ہو سکتا ہے جیسا کہ پچھلے سال مولویوں نے یہاں کیا، آبزرویٹری سے یہ پوچھ لیا کہ چاند کب نکلے گا، اور انہوں نے وہی سائنسی جواب دے دیا کہ فلاں دن یہ طلوع ہو جائے گا اتنے بجے، اور سورج نکلنے اور ڈوبنے کے مان بعد کا وقت تھا۔ تو مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ اس دن شروع ہو جائے گا رمضان یا عید جو بھی تھی۔ اور بعض دوسرے جو سمجھدار تھے ان میں سے، تعلیم یافتہ مسلمان یہاں موجود ہیں، احمدی نہیں ہیں مگر وہ ان باتوں پر غور کرتے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم تو ایسی عید نہیں کریں گے یا ایسا رمضان نہیں شروع کریں گے، اور وہ سچے تھے، کیونکہ اگر وہ مولوی صاحبان ان لیبارٹریز سے یا جو ان کے مراکز ہیں آسمانی سیاروں وغیرہ کو دیکھنے وغیرہ کے، ان سے پوچھتے تو وہ صاف بتا دیتے کہ نکلے گا تو صحیح، لیکن تم اس کی شہادت نہیں دے سکتے، تم اپنی آنکھ سے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔
کیونکہ جتنا نکل کے وہ اونچا جاتا ہے اس طلوع سے کوئی آنکھ بھی اس کو اس لیے نہیں دیکھ سکتی کہ وہ بہت زمین کے قریب ہوتا ہے، اور زمین کے قریب کی فضا اس کی شعاعوں کو نظروں تک پہنچنے سے پہلے پہلے جذب کر چکی ہوتی ہے۔ اس لیے عین نشانے پر پتہ ہو کہ وہاں چاند طلوع ہو رہا ہے، آپ نظر جما کے دیکھیں، آپ کو کچھ ایک ذرہ بھی کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ تو شہدہ کا مضمون اس پر صادق نہیں آئے گا۔ شہدہ کا مطلب ہے جو گواہ بن جائے، جو دیکھ لے، جو پا لے۔ مگر سائنسدان ہی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور قطعیت سے بتاتے ہیں کہ اگر اتنے منٹ سے اوپر چاند ہو چکا ہو، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد مثلا 15 منٹ کی بجائے 20 منٹ تک رہے، تو پہلے 15 منٹ میں اگر دکھائی نہیں دے سکتا تو آخری 5 منٹ میں دکھائی دے سکتا ہے، یا اس کا زاویہ اتنا ہو کہ وہ زمین کے ایسے افق سے اونچا ہو چکا ہو جو افق چاند اور ہماری راہ میں حائل رہتا ہے، اس سے جب اونچا ہوگا تو لازماً دیکھ سکتے ہو۔ پھر بادل ہوں تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر بادل نہ ہوں تو لازماً ننگی آنکھ سے دیکھ سکتے ہو۔ تو پھر شہدہ منکم کا حکم صادق آ گیا، کیونکہ شہدہ میں ساری قوم کا دیکھنا تو فرض تھا ہی نہیں، کچھ بھی دیکھ سکتے ہوں، لیکن اس طرح دیکھ سکتے ہوں جیسے انسان کو توفیق ہے کہ ننگی آنکھ سے دیکھ سکے۔ وہ فتویٰ لازماً ساری قوم پر برابر صادق آئے گا، اور وہ لوگ جن کا افق ایک ہے وہ آلات سے پتہ کر کے، سائنسی ذرائع سے معلوم کر کے وہ پہلے سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ جھگڑے کہ اب اکٹھی کیسے عید کی جائے یا اکٹھا رمضان کیسے شروع کیا جائے، یہ جھگڑے تو اس دور میں ختم ہو چکے ہیں، اور اگر ہیں تو ان لوگوں نے پیدا کیے ہیں جو بے وجہ ناسمجھی سے اختلاف کرتے ہیں۔ بس یہ جو نظارے یہاں دکھائی دیتے ہیں کہ ایک ہی ملک میں ایک عید آج ہو رہی ہے، ایک کل ہو رہی ہے، ایک پرسوں ہوگی، یہ قرآن کریم کے بیان کا ابہام ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ابہام بینات میں سے ہے، صاف صاف کھلا کھلا ہے۔ اگر اس پر چلیں تو ناممکن ہے کہ یہ اختلاف ہوں، یا ننگی آنکھ سے چاند نظر آئے گا یا آلات کے ذریعے آئے گا، اور دونوں ایک دوسرے پر بالکل چسپاں ہوں گے اور ان کے درمیان کوئی بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ سائنسی فتویٰ بین ہی وہی ہوگا جن شرائط کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، جو ننگی آنکھ کے دیکھنے کا فتویٰ ہے۔ تو اس لیے یہ دور ایسا ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ کے قائم کردہ قوانین کو خدا نے خود ہی بندوں کے لیے مسخر فرما رکھا ہے، اور نئی نئی باتیں جو ہمارے علم میں آ رہی ہیں ان کو خدمت دین میں استعمال کرنا چاہیے۔ بس جماعت احمدیہ کی طرف سے جو کیلنڈر شائع ہوتے ہیں اور ابھی بھی یہاں ہو چکے ہیں یا ہر ملک میں ہوتے ہیں، ان کی گواہی قطعی ہے، کیونکہ ہم کبھی بھی ایسی گواہی کو قبول نہیں کرتے جہاں ننگی آنکھ سے چاند کا دیکھنا ممکن نہ ہو۔ جہاں یقینی ہو کہ اگر موسم صاف ہے تو چاند ضرور دکھائی دے گا، وہاں قبول کیا جاتا ہے، اور مہینوں کے جو دوسرے دن ہیں یا اس کا شروع اور آغاز دوسرے مہینوں سے تعلقات، وہ ہمیشہ ٹھیک بیٹھتے ہیں۔ اگر غلطی ہو تو بعض دفعہ عجیب سی غلطی بن جاتی ہے، بعض مہینے ان کے 28 دن کے رہ جاتے ہیں، اور 28 دن کا مہینہ ہو ہی نہیں سکتا چاند کا، کیونکہ فروری تو نہیں ہے جو 28 دن کا آئے۔ چاند کا تو ہر مہینہ یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ بس اس پہلو سے جماعت احمدیہ کا جو فیصلہ ہے وہ قطعی اور درست ہے اور قرآن کے عین مطابق ہے۔ بس وہ دن اب طلوع ہونے والا ہے، یعنی رمضان کا دن، جو انشاءاللہ تعالی اتوار کی شام کو طلوع ہوگا اور پیر کو پہلا روزہ ہوگا۔ اب ایک بحث یہ ہے کہ سورج سے کیوں نہیں باندھا رمضان کو؟ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں۔ مثلا ہر ملک کا موسم الگ الگ ہے۔
بعض ملک ایسے ہیں جن میں سردیوں میں دن بالکل چھوٹے رہ جاتے ہیں اور گرمیوں میں بے انتہا لمبے ہو جاتے ہیں. بعض ایسے ہیں جہاں شدید گرمی ہے اور دن برابر ہیں. بعض ایسے ہیں جہاں شدید گرمی ہے اور پھر دن برابر نہیں ہے. تو اگر ایک ہی سورج کے حساب سے مہینہ مقرر کر دیا جاتا تو وہ مہینہ ہر جگہ ایک ہی طرح ایک ہی موسم میں رہتا، کبھی اس میں تبدیلی نہ ہوتی. ناروے کے لوگوں کے لیے بعض دفعہ اگر وہ مہینہ سردیوں میں ہوتا مثلا تو ناروے کے لوگوں کے لیے ادھر روزہ رکھا ادھر کھولنے کا وقت آ گیا، اور جو جنوبی قطب کے پاس رہتے ہیں ان کا روزہ ختم ہی نہ ہوتا. جو زیادہ قریب ہیں وہ تو سال بھر چلتا روزہ، لیکن جو ذرا مناسب فاصلے پر ہیں ان کے بھی ہو سکتا ہے 23 گھنٹے کا روزہ ہو. 1 گھنٹے کے اندر نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تہجد بھی پڑھنے ہیں، کھانا بھی کھانا ہے، اور پھر 23 گھنٹے کے روزے کے لیے تیاری کرنی ہے. تو قرآن کریم نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ ہو، اول تو جو 23 گھنٹے والا واقعہ ہے وہ احادیث کے مضمون کی روشنی میں حقیقت میں ممکن ہی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو اچھی طرح سمجھا دوں. اس لیے کہ قرآن کریم نے جب فرمایا ہے، علامتیں جاری فرمائی ہیں 2 طرح سے. ایک علامتیں وہ ہیں جن کا تعلق چاند سے ہے، ایک علامتیں وہ ہیں جن کا تعلق سورج سے ہے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں عبادتیں دونوں طرح اکٹھی ہو گئی. کسی اور مہینے میں اس طرح عبادتیں اکٹھی نہیں ہوئیں جس طرح رمضان کے مہینے میں عبادتیں ہر پہلو سے جڑ گئی ہیں. یعنی سورج کے سال کا بھی تعلق ہے اور چاند کے سال کا بھی تعلق ہے. جہاں تک قرآن کریم کی عبادات کا تعلق ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ نمازیں بھی تو مغرب کے بعد آتی تو ہیں، مگر وہ سورج کے حوالے سے آتی ہیں، چاند کے حوالے سے نہیں. 5 نمازیں جو فرض ہیں اور تہجد کے وقت، یہ سارے کے سارے سورج کی علامتوں سے تعلق رکھے ہوئے ہیں. چاند کے تعلق سے جو عبادت آتی ہے وہ صرف رمضان کی ہے، یا پھر حج ہے جو چاند سے تعلق رکھتا ہے، مگر اس کے علاوہ تمام باتیں سورج سے تعلق رکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ نمازوں کو باندھ کر یہ بات ناممکن بنا دی ہے کہ ایک انسان ایسی جگہ 5 نمازیں ادا کر سکے وہ علامتوں کے مطابق جو شمالی قطب یا جنوبی قطب کے بہت قریب ہو. اور یہ ناممکن بنا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع فرما دی کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، دجال کا زمانہ، جبکہ دن دنیا میں بعض جگہ روزمرہ کے 24 گھنٹے کے دن ہوں گے، اکثر جگہ تو یہی ہوگا، لیکن بعض ایسی جگہ ہوں گی جہاں لمبے بھی ہوں گے، کہیں 6 مہینے کا دن بھی ہوگا، کہیں سال کا دن بھی ہوگا. یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرمایا تاکہ آئندہ زمانے کے انسان کے لیے مشکل نہ رہے. اس کے ساتھ ہی صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جب 1 سال کا دن آئے گا تو ہم اس 1 سال میں 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں. اندازہ لگا کر اپنے ویسے ہی دن تقسیم کرنا جیسے روزمرہ کے معمول کے دن ہیں، اور جب وہ دن گزرے اس کے مطابق 5 نمازیں اپنی پوری کیا کرنا. تو جہاں سورج کی ظاہری علامتیں قاصر رہ جائیں کہ وہ ایک دن کے قد و خال کو نمایاں کر سکیں، جہاں سورج کی ظاہری علامتیں عاجز آ جائیں کہ دن کو 24 گھنٹے کے اندر باندھے رکھیں، وہاں نمازوں کے احکامات بدل گئے، وہاں اندازے شروع ہو گئے اور اندازوں کی شریعت نے اجازت دی.
اور اس میں حکمت ظاہر و باہر ہے۔ اول تو یہ کہ لمبے روزے میں تو سارے شہید ہو جاتے ایک ہی روزے میں، اور چھوٹے روزے کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیسے رکھیں، وہ ایک تماشا سا بن جاتا۔ مگر جہاں بھی یہ اجنبی دن چڑھتے ہیں، خواہ وہ ایک دن کے 24 گھنٹے کے دائرے میں بھی رہیں، قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ عبادت کی علامتیں ایسی بتائی ہیں کہ وہاں وہ علامتیں عبادت کو ان دنوں کے اندر ساخت کر دیتی ہیں اور اندازہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی غیر معمولی دن کے لیے ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے سے لمبا ہو، 24 گھنٹے سے قریب دن پہنچا ہوا ہو تب بھی وہ ناممکن دن بن جائے گا، اور جہاں وہ ناممکن دن بنے گا وہیں سے اندازہ شروع ہو جائے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھا دوں، کیونکہ ناروے سے بھی مجھے سوال آئے ہوئے ہیں، بعض دوسرے ملکوں سے بھی، اسی لیے میں اس خطبے میں ساری باتیں کھول رہا ہوں، کیونکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے اکثر احمدی یہ خطبہ سنتے ہیں، سن رہے ہیں، جہاں جہاں یہ آج کل ٹیلی ویژن پہنچ رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر دن فرض کریں 18 گھنٹے کا ہو، یعنی سورج نکلنے سے، روزے کی بات نہیں میں کر رہا، دن سورج نکلنے سے سورج غروب ہونے تک 18 گھنٹے ہوں، تو پیچھے 6 گھنٹے کی جو رات رہ جائے گی، اس رات میں شفق اور صبح اور شام کی شفق وہ اتنی پھیل چکی ہوں گی کہ ان کے درمیان سیاہی آئے گی ہی نہیں۔ بس جب سیاہی غائب ہو گئی تو نمازوں کی تقسیم ممکن نہ رہی۔ مغرب کس وقت پڑھیں گے، عشاء کس وقت پڑھیں گے، تہجد کس وقت ہوگی، صبح کس وقت طلوع ہوگی، یہ ایک ہی چیز ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم نے خود یہ ایسے دن دیکھے ہیں جب ہم گرمیوں میں ایک دو سال پہلے ناروے گئے تھے شمال کی طرف، تو جہاں 24 گھنٹے کا دن شروع ہو چکا تھا وہاں تو بالکل ہی معاملہ اور ہے۔ وہاں تو صبح بھی سورج، دوپہر کو بھی، رات کو بھی، آدھی رات کو بھی، اور سورج نکلے ہوئے میں تہجد پڑھنی پڑتی تھی مگر اندازے کر کے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصدق الصادقین ہیں، سب سچوں سے بڑھ کر سچے، اور یہ ایک بات بھی آپ کی سچائی پر سورج سے بڑھ کر زیادہ روشن گواہ بن جاتی ہے۔ اس اندھیرے زمانے میں اتنی روشنی سے 1400 سال بعد کے زمانے کے حالات معلوم کیے اور ان پر روشنی ڈالی۔ اتنی دور تک روشنی ڈالنے والا نبی کو اس شان کا کوئی دکھاؤ تو صحیح۔ فرمایا وہ دن ہوں گے جب بھی وہ دن عام عادت سے بدل چکے ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے روز مرہ کے عادی دنوں کے مطابق اندازے کرنا۔ عادی دن وہ ہیں جن میں 5 نمازیں سورج کی علامتوں کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز کی جا سکتی ہیں۔ جہاں وہ نمازیں ممتاز نہیں ہو سکتی وہاں اندازہ شروع، اور پھر کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اس لیے یہ قرآن کریم کا کمال ہے کہ رمضان مبارک کو جو باندھا ہے اس کے ساتھ، چاند کے ساتھ، اب میں وہ اس طرف واپس آ رہا ہوں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ مہینہ جگہ جگہ بدلتا رہتا ہے۔ کبھی یہ جنوب والے لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کبھی شمال والوں کے لیے۔ بس ایسے موقع پر اگر بعض لوگوں پر یہ سورج والا مہینہ ہوتا، تو بعض لوگوں پر ہمیشہ بہت ہی سخت رہتا، لمبے سے لمبا دن اور پرعذاب دن، جس میں گرمی سے لوگوں کی زبانیں سوکھ جاتی اور تڑپ تڑپ کے بعد جان دے دیتے، ہمیشہ مسلسل اسی ہی تکلیف لے کر ان کے لیے آتا۔ اور بعض جگہ اتنا چھوٹا ہوتا اور موسم بھی ٹھنڈا کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگتا، ان کے لیے بلکہ یہ مصیبت ہوتی کہ وہ کھائیں کیسے۔ ایک روزہ افطار کبھی کریں اور سحر بھی کریں، بیچ میں تہجد بھی پڑھیں، یہ چند گھنٹوں کے اندر یہ ممکن نہیں ہے۔ بس
کتنے گھنٹے کے لیے ممکن ہے، اس کی علامتیں ساتھ بیان فرما دی گئیں کہ جہاں سورج کی علامتوں سے عبادتیں کھل کے واضح ہوں، جہاں رمضان پر یہ بات صادق آئے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو سکے، وہ دن معمول کے دن ہیں جہاں ان میں سے کوئی علامت اطلاق نہ پائے، وہاں تم نے اندازے کرنے ہیں، مگر معمول کے دن میں بھی تو بہت فرق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ تلک الایام نداولها بین الناس کا مضمون رمضان سے بھی باندھ دیا، اور رمضان چکر کھاتا رہتا ہے، کبھی سخت روزے آتے ہیں اور وہ اپنا سبق سکھا کے چلے جاتے ہیں، کہیں نرم روزے آتے ہیں تو راتوں کی جفاکشی بڑھ جاتی ہے۔ بس کبھی دن کی سختی کے مزے ہیں، کبھی رات کی لمبائی کے مزے ہیں، کبھی ایک ابتلا ہے کبھی دوسرا، کبھی ایک انعام ہے کہیں دوسرا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو آپس میں پھیر رکھا ہے۔ بس رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں سورج اور چاند دونوں عبادتوں پر گواہ بنتے ہیں اکٹھے، ورنہ سارا سال سورج تو بنا رہتا ہے، چاند گواہ نہیں بنتا۔ تو فیہ القرآن میں ایک یہ بھی مضمون ہے کہ کوئی چیز رمضان میں باقی نہیں رہی جس کا بیان نہ ہوا ہو قرآن کریم میں۔ قرآن میں چاند والی عبادتوں کا بھی ذکر ہے، سورج والی عبادتوں کا بھی ذکر ہے، رمضان میں یہ بھی دونوں اکٹھی ہو گئیں۔ بس رمضان کے مہینے کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھیں، جہاں ظاہری علامتوں کا تعطل ہو گیا ہے وہاں آپ پر فرض ہے کہ روزمرہ کے معمول کے دنوں کا اندازہ کریں۔ معمول کے دن قرآن کی تعریف سے یہ بنیں گے کہ جن دنوں میں صبح کی سفیدی اور رات کے اندھیرے کے درمیان اور شام کے شفق کے درمیان ایک اندھیرا حائل ہو، تاکہ قرآن کریم کی یہ بات پوری اتر سکے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے۔ اور اگر دونوں دھاگے ہی سفید ہوں تو پھر الگ کیسے ہوں گے؟ اس لیے تمام جماعتوں میں ایسے بورڈ بنانے چاہیے علماء کے، ان تمام جماعتوں میں جو یا جنوب کے زیادہ قریب ہیں یا شمال کے زیادہ قریب ہیں، تاکہ اپنی اپنی جماعتوں کو کی رہنمائی کر سکیں۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی ملک میں بعض دفعہ ایک رمضان غیر معمولی ہو جاتا ہے، ایک جگہ غیر معمولی ہو جاتا ہے، دوسری جگہ معمولی رہتا ہے، اور جتنا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف جائیں گے اتنا ہی ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی تفریق کرنی پڑتی ہے۔ بس بجائے اس کے کہ آپ ہر بات مرکز سے لکھ کر ہم سے حساب کروائیں، اصول سمجھ لیں، اور پھر جو آپ کے ہاں مختلف گورنمنٹ کے محکمے ہیں موسمیات کے، ان سے مشورہ کریں۔ آبزرویٹریز کا مجھے اردو ترجمہ نہیں آ رہا، مگر خیر جو بھی ہے، جو بھی ان کی رصد گاہیں بنی ہوئی ہیں جہاں سے وہ زمین و آسمان کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی موسمیات کے دفتر اور ان کے محکمے، ان سے مشورہ کر کے تو مختلف جماعتوں کے لیے رمضان سے پہلے ہی ان کے شیڈیول بنانے چاہیے، اور بتانا چاہیے کہ فلاں جماعت کا معمول کا رمضان فلاں دن سے فلاں دن تک ہے، اور فلاں دن سے فلاں دن تک کا جو رمضان کا حصہ ہے وہ معمول سے نکل گیا ہے۔ اس لیے وہاں آپ کو اختیار دیتا ہے قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن کا مفہوم سمجھا اور وہی درست ہے، وہ آپ کو اختیار دیتا ہے کہ اندازے کے مطابق اپنی نمازوں کو بھی تقسیم کریں اور روزوں کے وقت بھی مقرر کریں۔ اور ایسی صورت میں دو طریق ہیں، دونوں میں سے ایک آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ معمول کے دن کے روزوں سے مراد 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کا رات لے لی جائے جو وسطی ہے، لیکن اگر یوں کریں گے تو ان دنوں کا اس ملک کے باقی دنوں سے بہت زیادہ فرق ہو جائے گا، اور جہاں بھی معمول کے دنوں کا غیر معمولی دنوں سے جوڑ ہوگا وہاں تفریق بہت بڑی ہو جائے گی۔ اس لیے
دوسرا جو طریق ہے جو میرے نزدیک زیادہ مناسب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سے قریب تر معمول کے دنوں کے مطابق عمل کریں. یعنی اگر 60 یا 70 ڈگری شمال پر ایک ملک کا کوئی شہر آباد ہے اور اس ملک کا ایک حصہ 50 ڈگری یا 40 ڈگری شمال پر بھی ہے، اگر ایک سال میں جو جنوبی حصہ ہے اس کا سارا رمضان معمول کا رمضان ہے، یعنی سورج کی علامتیں اور چاند کی علامتیں پوری اس پر صادق آ رہی ہیں اور شمالی حصے پر صادق نہیں آ رہی، تو بجائے اس کے کہ وہ چھلانگ لگا کر خط استوا تک پہنچے اور وہاں کا معمول پکڑے، عقل تقاضا کرتی ہے کہ اپنے ہی ملک میں جو قریب تر جگہ ہے جہاں معمول کے روزے چل رہے ہیں ان کے اندازے کے مطابق اپنے روزوں کے اندازے کر لیا کرے، تہجد کا وقت بھی اس کے مطابق کرے اور سحری کا وقت بھی اور افطاری کا وقت بھی. بس اس طریق پر انشاءاللہ تمام جماعت اسلامی کو وقت کے اختلاف کے باوجود بھی ایک وحدت ضرور نصیب ہوگی، اور وحدت کے مختلف رنگ ہیں. ایک وحدت یہ ہے ایک ہی اصول کے مطابق سب چلیں، نئے اصول اپنے اپنے لیے الگ نہ گھڑیں. قرآن کریم نے جو اصول بنایا ہے وہ بڑا واضح اور قطعی ہے، جو میں آپ کے سامنے کھول چکا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کا مطلب سمجھا اور دنیا پر خوب کھول دیا، اس کے بعد آپ اس اصول پر عمل کریں. پھر خواہ کسی کا رمضان کسی اور دن شروع ہو اور کسی کا اور دن شروع ہو، وحدت میں فرق نہیں آئے گا، کیونکہ وحدت توحید کی اطاعت سے وابستہ ہے. انسانی گھڑیوں کے حساب سے وحدت نہیں بنائی جا سکتی، بن سکتی ہی نہیں ہے. اتنا فرق پڑ جاتا ہے زمین کے دور کی وجہ سے کہ ایک دن آج یہاں اگر جمعہ ہے تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں جمعرات ہے، اور اسی وقت ایک جگہ ایسی ہے جہاں ہفتہ طلوع ہو چکا ہے. تو زبردستی وحدت کیسے آپ بنائیں گے؟ توحید کے خلاف چل کر وحدت بنائی جا سکتی ہے. جس خدا نے پیدا کیا ہے اس کی غلامی میں وحدت بنے گی، اس سے ہٹ کر نہیں بن سکتی. بس اس کے قوانین کو سمجھنا اور ان پر ایک اصول کے مطابق تمام دنیا میں یکساں عمل کرنا. پھر اگر وقت تبدیل بھی ہوں تو وحدت نہیں ٹوٹ سکتی، کیونکہ اللہ کے احکام کے تابع آپ منسلک رہیں گے، ایک لڑی میں منسلک رہیں گے، کوئی آپ کو الگ الگ نہیں کر سکتا. بس میں امید رکھتا ہوں کہ آج کے بعد اس بارے میں مجھے مزید خط موصول نہیں ہوں گے، ورنہ سارا رمضان کافی ڈاک پر بوجھ پڑ جاتا ہے. ہر آدمی اپنی جگہ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ہم یہاں کیا کریں، ہم وہاں کیا کریں. تمام ممالک اس خطبے کی روشنی میں کمیٹیاں بنائیں اور وہ رہنمائی کریں سب کی. اور جو اصول میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں وہ بالکل کھل چکے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ سکتی اس کے بعد پھر بھی کوئی بہام باقی رہے. اب اگلا حصہ ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. بس جو بھی کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اسے دوسرے ایام میں اس عدت کو پورا کرنا ہوگا. یعنی مریض ہو تو روزہ نہ رکھے، سفر پر ہو تو روزہ نہ رکھے. سفر کے ساتھ یہ شرط نہیں لگائی کہ اگر سفر مشکل ہو تو روزہ نہ رکھے، سفر آسان ہو تو روزہ رکھ لے. اس لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اس آیت کی روح سے یہ واضح فتویٰ تھا کہ روزے کی آسانی یا مشکل زیر بحث نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت ہی میں آسانی ہے، اور اسی میں نیکی، اسی میں تقویٰ ہے. بس جب رمضان میں سفر آئے تو روزہ نہ رکھو، اور جب رمضان گزر جائے تو جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر دوسرے دنوں میں اس مدت کو پورا کر لیا کرو. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ نیکی ہے کہ سفر میں بھی رکھ لیا جائے اور یہ زیادہ بہتر ہے. حالانکہ بالکل غلط بات ہے.
تمام روزے رکھنے والے جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ سارے رکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے نفس کا بہانہ ہوتا ہے کہ میں نیکی کر کے سفر میں روزے رکھ رہا ہوں۔ نفس بعض دفعہ دھوکہ دیتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ سفر کے دوران رمضان میں روزے رکھ لیے جائیں تو وہ آسان ہیں، رمضان گزرنے کے بعد پھر وہ روزے پورے کیے جائیں تو یہ مشکل ہے۔ تو وہ اپنی طرف سے نیکی کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ نفس کے بہانے کے تابع وہ خود دھوکہ کھا رہا ہوتا ہے۔ نیکی تنگی یا مشکل میں نہیں ہے، نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ جس بات کا اللہ حکم دے اسے قبول کرو، جس کی وہ اجازت دے اس کو شوق سے اس اجازت کو استعمال کرو، اور یہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ بعض دفعہ آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، بعض بچے آتے ہیں کہ نہیں مجھے رہنے دیں، کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے دیکھا ماں باپ کی لگتا ہے جان نکل گئی ہے فکر سے، وہ ڈانٹتے ہیں، ضرورت نہیں کیا مطلب، لے لو، تمہیں خدا نے توفیق دی ہے، تمہیں دیا جا رہا ہے کچھ انعام، اسے ضائع نہ کرو۔ اور یہ انسانی فطرت کی آواز ہے، کیونکہ وہ جو تکلف ہے، جب کوئی دینے والا ایسا ہو جس سے تمہیں پیار ہو یا جس کے لیے تمہارے دل میں عزت ہو، تو اس کا کچھ عطا کرنا، اگر تم قبول کرو تو اس کے لیے خوشی کا موجب ہوتا ہے، اگر نہ قبول کرو تو اس کے چہرے پہ ملال کے اثار آ جاتے ہیں۔ اس کا دل چاہتا ہے میں دے رہا ہوں، لے اس کو بھی مزہ آئے، مجھے بھی مزہ آئے۔ تو انسان کو خدا تعالیٰ نے اپنی فطرت کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ اس کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ اگر فطرت سچی اور پاک ہو تو اس کو دیکھ کر خدا کے منشا کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ بس جہاں اللہ تعالیٰ رعایت دے رہا ہو وہاں نہیں جی ہم تو سختی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ بہت بے وقوفی کی بات ہے۔ اس رعایت کو پیار اور محبت سے سر جھکا کر عشق کے جذبے سے قبول کرو۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فیصلہ ہرگز تن آسانی کا فیصلہ نہیں تھا، اور ہو ہی نہیں سکتا تھا تن آسانی کا فیصلہ، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو 6 مہینے کے مسلسل روزے رکھے ہیں، اور ایسے روزے رکھے ہیں جن میں صبح اور شام کی خوراک اتنی کم ہو چکی تھی کہ ایک عام انسان اس پر زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس کے باوجود عبادت کی سختیاں۔ تو اس کا فتویٰ ہے یہ، جس کی اپنی عبادتوں کا یہ حال تھا، جس کا مطلب ہے کہ لازماً سراسر ایک عشق کے اعلیٰ مقام کا فتویٰ ہے، ایک ایسے عارفانہ مقام کا فتویٰ ہے جو جانتا ہے کہ نیکی صرف رضا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جسم کی سختی کے ساتھ نہیں۔ اور روزوں میں بھی جسمانی سختی خدا تعالیٰ کے پیش نظر ہے ہی نہیں۔ اور بہت سی باتیں ہیں جو پیش نظر ہیں، مگر تکلیف دینا خدا کی پیش نظر نہیں ہے۔ بس جب خدا فرماتا ہے کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دو، جب خدا کہتا ہے رکھو تو رکھو۔ بس فرمایا من کانا مریضن، جو بیمار ہو اور علی سفرن یا سفر پر ہو، فعدت من ایام اخر، تو پھر رمضان میں روزہ نہ رکھنا، بعد میں رکھ لینا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اس وہم میں مبتلا نہ ہو کہ سختی کرو گے تو خدا بہت خوش ہوگا، اپنی جان کو مصیبت میں ڈالو گے تو اللہ بڑا راضی ہوگا، تم مصیبت میں پڑ گئے۔ اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، اور کوئی دوست کسی دوست کے لیے سختی نہیں چاہتا، کوئی ماں کسی بچے کے لیے سختی نہیں چاہتی۔ بس یہ مفہوم بھی ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے باوجود ماں صبح جلدی بچے کو اٹھا کر تیاری کرواتی ہے اسکول بھجوانے کے لیے، روتا پیٹتا بھی رہے تب بھی اس کو زبردستی ٹھیک ٹھاک کر کے اسکول بھیج دیتی ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ماں سختی چاہتی ہے، اس حد تک سختی لازم ہے جس پر سختی کی جائے، یعنی اپنا پیارا وہ اس سختی کا محتاج ہو اور اس کے بغیر وہ فوائد سے محروم رہ جائے۔ بس محبت میں جہاں سختی ہٹائی جا سکتی ہو
ترک کی جا سکتی ہو، محبت کرنے والا کبھی سختی میں نہیں ڈالے گا۔ جہاں سختی لازمہ ہے اس سے گزارے بغیر اپنے محبوب کی بھلائی ممکن نہیں ہے۔ اس حد تک اور صرف اس حد تک سختی ایک پیار کرنے والے سے اپنے پیارے کے اوپر ڈالی جاتی ہے، اور یہی عبادتوں کا سارا مفہوم ہے۔ جہاں سختیاں ہیں وہاں اس کے بدلے ضرور آسانیاں مقدر ہیں، ورنہ کبھی بھی خدا تعالیٰ انسان پر سختی نہ ڈالتا۔ چنانچہ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ دیکھو عبادت کے مضمون میں یہ بات ہو رہی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ عبادت کے تعلق ہی میں یہ بات ہو رہی ہے رمضان کی۔ فرمایا دیکھو جو سختی بھی ہم ڈالتے ہیں، ایک یہ معنی بھی ہے اس آیت کا، لازماً اس کے بعد آسانی آتی ہے، اور آسانی کی خاطر سختی ڈالی جا رہی ہے، سختی کی خاطر سختی نہیں ڈالی جا رہی۔ بس قرآن کریم کی تمام آیات مسلسل اسی مضمون پر روشنی ڈالتی چلی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سختی کو پسند نہیں کرتا، نہ سختی کی خاطر کسی کو سختی میں مبتلا فرماتا ہے۔ ہاں بعض فوائد ایسے ہیں جو سختی میں سے گزرنے کے بعد آخر پر رکھے گئے ہیں۔ اب ذمہ دار جو محنت کرتا ہے تو اس کو 6 مہینے یا سال کے بعد آنے والی فصل دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اس کی خاطر وہ خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، اپنا دشمن تو نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنا دشمن نہیں ہوا کرتا سوائے اس کے کہ پاگل ہو، تو وہاں اس کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ سختی ہی مجھے مناسب ہے، یہی مجھے راس آئے گی۔ اور جہاں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہوتا وہاں اللہ کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ بس خدا کی وسیع نظر کے سامنے سر تسلیم خم کریں، جو اللہ چاہے جس حد تک سختی ڈالے اسی تک قبول کریں، اس سے آگے بڑھ کر زبردستی آپ خدا کو راضی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس مضمون پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادتوں کے تعلق میں ہی ایک موقع پر بڑے جلال سے فرمایا کہ دیکھو تم سختیاں کر کر کے اپنے اوپر خدا پر غالب نہیں آ سکتے، ناممکن ہے کہ تم زبردستی خدا کو خوش کر سکو۔ ہاں تم ٹوٹ جاؤ گے اور خدا کی تقدیر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ بس سختیاں خدا کی طرف سے بھی سختی کی خاطر نہیں ڈالی جاتی، اور انسان کو بھی زبردستی خدا کو خوش کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو خود مارا جائے گا۔ اس لیے اس مضمون کو سمجھتے ہوئے اس رمضان میں داخل ہوں، تاکہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر کا یہ مضمون بھی روشن ہو کہ یہ رمضان ہمارے لیے بہت سی آسانیاں لے کر آئے جو پہلے نہیں تھیں۔ ان آسانیوں میں سے عبادت کا سہولت کے ساتھ اور ہلکے مزاج کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ بہت سے ایسے احمدی بڑے اور چھوٹے ہیں جو مجھے خط لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے عبادت مشکل بڑی ہے، اور ہم خود بھی سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، دل بھی چاہتا ہے، مگر کیا کریں کہ دل کے اوپر وہ جو بوجھ سا رہتا ہے زبردستی عبادت کرنے کا، وہ اترتا نہیں۔ رمضان کا ایک ایسا موقع ہے جس میں یہ بوجھ اتارنا آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان میں عبادت کی جو ورزش کی جاتی ہے، اس کے بعد نسبتاً زیادہ طاقتور اور ہلکے محسوس ہونے والے بدن کے ساتھ انسان رمضان میں سے نکلتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خدا کی خاطر خدا کی عبادتوں کی توفیق مانگنے کے لیے سب سے عظیم مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے تعلق میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اگر تجھ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں۔ اور بہت سے عارف باللہ ہیں جنہوں نے اس مضمون کو اسی معنی میں سمجھا کہ میں قریب ہوں، خصوصیت سے رمضان میں۔ رمضان کی بات ہو رہی تھی تو کہو میں دور کہاں ہوں، اب تو میں بہت قریب اتر آیا ہوں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں بالکل یہی مضمون بیان فرمایا ہے کہ جیسا قریب رمضان میں خدا آتا ہے ویسا کبھی نہیں آتا۔
تو سالہ کا عبادی انی فینی قریب اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے بلاتا ہے. ایک شرط ہے، فلیستجیبوا لی، میری باتیں بھی تو مانا کریں، ایک طرفہ تو نہیں کہ مصیبت میں پڑ گئے، پیٹ میں درد ہو رہی ہے، کینسر ہو گیا، کوئی رشتہ ٹوٹ رہا ہے، کوئی قرضوں میں مبتلا ہو گئے تو دوڑے دوڑے اس خدا کی طرف گئے جس کا عام حالات میں رستہ ہی نہیں آتا تھا. اس کے قریب نہیں ہے اللہ، اس کے قریب ہے جو ہمیں وقت قریب رکھتا ہے. اور اگر عام حالات میں نہیں رکھتا تو رمضان میں تو اس نے نمازیں شروع کر دی ہیں نا. اب دیکھیں کتنے لوگوں کے خدا قریب آ گیا ہے واقعتاً. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سارا سال سوائے جمعے کی کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے یا جمعہ بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، رمضان میں یا جمعہ شروع کر دیتے ہیں یا باقی نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں. تو خدا تعالیٰ کا یہ اعلان رمضان کے تعلق میں کتنا مناسب حال ہے کہ تم میں سے بہت سے تھے جن سے میں دور تھا، یعنی تم نے مجھے دور رکھا ہوا تھا، رمضان میں میں ان کے بھی قریب آ جاؤں گا. بس رمضان میں مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے مدد مانگو تو تمہاری ہر مشکل آسانی میں تبدیل ہو جائے گی، اور عبادت کی مشکل بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. اس رمضان سے گزر کے باقی سال کی یہ باتیں پھر بڑے ہلکے پھلکے تازہ دل کے ساتھ تم کر سکو گے. تو دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے لیے یہ رمضان وہ تمام برکتیں لے کے آئے جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، اور واقعتاً ہم خدا کو اس طرح قریب دیکھ لیں کہ ہم دعا کریں اور وہ ہماری دعاؤں کا جواب دے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا اگر ہم وقت اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہیں، اپنے روح کے ساتھ بھی، اپنے بدن کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی، اپنے اموال کے ساتھ بھی. اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.